ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، دینی بھائیوں، غیور مسلمانوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت سے ہم سبوں کو یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اور آپ ایک بڑی نسبت سے یہاں آئے ہیں۔ مدرسے کا یہ اصلاحی جلسہ ہے اور ہم اور آپ مدرسے اور مسجد کے احاطے میں ہیں۔ یقیناً یہ مجلس بڑی نورانی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے وہ اس مجلس کا حصہ بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دین کی باتوں کے سننے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کھول دے۔ بزرگوں اور دوستوں، بڑی قیمتی باتیں ہم سے پہلے جو مقرر صاحب تھے بڑی تفصیل سے اور بڑی قیمتی باتیں انہوں نے بتائی ہیں آپ کے سامنے۔ یہ مدرسے کا پروگرام ہے، ہم اور آپ ایک دینی اور اصلاحی پروگرام میں شریک ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، دین کی تعلیم، اس کی اہمیت اگر ہم اور آپ نہیں سمجھ سکیں گے، اللہ اور اس کے رسول سے ہمارا رشتہ کمزور ہوتا جائے گا۔ ہم اور آپ صاحب ایمان ہیں، ہمیں دینی تعلیم سے اگر محبت اور الفت نہیں ہوگی، اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے اور سمجھنے کی توفیق اگر ہمیں نہیں ملی تو یاد رکھیے بہت ساری کتابیں اور بہت ساری دنیاوی علم ہم اور آپ حاصل کر سکتے ہیں، بڑے بڑے عہدے پر ہمارے بچے فائز ہو سکتے ہیں، لیکن معاف کیجئے گا پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر اور انجینئر کا لقب ہمارے لیے۔ ہم اور آپ اس دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ جب ہمارا مضبوط ہوگا تو ہم اور آپ اپنی اولاد کا رخ دینی تعلیم کی طرف موڑیں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس دینی تعلیم کے اندر، قرآن مجید کی تعلیم کے اندر اللہ نے ہمارے جانے کے بعد اس میں کیا رکھا ہے۔ ایک حدیث کے اندر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا بثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے، ہمیں بھی متعین وقت پر چلا جانا ہے، کوئی انسان یہاں رہنے نہیں آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنی قیمتی بات بتائی کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کا جو رجسٹر ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ ہم اور آپ جانتے ہیں، انسان چلا گیا، اس کا رجسٹر بند ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی نے 3 آدمی کے لیے خوشخبری دی ہے کہ 3 افراد ایسے ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، قبر کے حوالے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رجسٹر کو کھولے ہوا رہتا ہے اور فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھتے رہتے ہیں۔ وہ کون 3 خوش نصیب لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من علم ينتفع به، کہ ایسا شخص جس نے علم حاصل کیا، عالم دین بنا، حافظ قرآن بنا، اور پھر اس کے علم سے دوسرے کو فائدہ پہنچا۔ اگر آپ کی اولاد نے علم حاصل کیا اور پھر اس کے بعد اس سے دوسرے نے، تیسرے نے، اور اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا، تو جتنے لوگ اس سے علم حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس آدمی کے نامہ اعمال میں نیکی لکھتے رہیں گے۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے فرمایا من صدقۃ جاریۃ، کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کیا، مسجد بنوا دیا، مدرسے کی عمارت بنا دی، کنواں کھدوا دیا، یا اس طریقے سے مسافر خانہ بنا دیا، جو عام انسانوں کی ضرورت کی چیز ہے، اگر آپ نے اپنی زندگی میں وہ کام کیا تو پھر مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے نیکی لکھی جائے گی۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او من ولد صالح یدعو لہ، کہ وہ شخص اپنے بعد ایسی اولاد کو چھوڑ کر گیا جو اولاد اس کے جانے کے بعد اس کے لیے اپنے ان ہاتھوں کو اٹھا کر دعائے مغفرت کرتی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، موت تو آنی ہے ہر انسان کو۔ اگر آپ نے مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں اپنے اولاد کا صحیح رخ نہیں دیا، اپنے اولاد کو صحیح تعلیم نہیں دی، تو لاکھ آپ اس کے لیے بینک بیلنس یا پراپرٹی دے کر کے جائیں گے، لیکن اگر اولاد صالح نہیں ہے، قرآن مجید سے اس کا رشتہ آپ نے نہیں جوڑا، تو دوستو مرنے کے بعد نہ معلوم آپ کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی اور آپ کے چھوڑے ہوئے بینک بیلنس نہ جانے کس شراب خانے کے اندر اور کس جوا کے اڈے پر آپ کی اولاد اسے برباد کر دے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اس تعلیم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ بڑے مشکل حالات اس سے پہلے بھی آئے ہیں مسلمانوں کے اوپر، ایسا نہیں ہے کہ ابھی مشکل حالات بہت زیادہ ہیں۔ ہمیں آزادی ہے اس وقت کہ ہم اپنے اولاد کو جو تعلیم دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر بڑے نازک حالات اس سے پہلے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے اپنا رشتہ اللہ سے باقی رکھا تو اللہ تعالیٰ نے حالات کو بدلے ہیں۔ ظالم حکومتیں آئی ہیں، ظلم کا بادل پھر چھٹا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو جب پھیلانا چاہتا ہے تو اس کے نور کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، تاریخ کے اندر ہم اور آپ جھانک کر کے دیکھیں، یہ رسیا جسے روس کہتے ہیں، ایک ایسا وقت مسلمانوں پر آیا اس ملک کے اندر
کہ وہاں کی کمیونسٹوں کی حکومت جب آئی، لاطینی حکومت آئی، تو ظالموں نے مسلمانوں کے لیے زندگی اجیرن بنا دی، مسلمانوں کے لیے وہاں اسلامی شعار کے ساتھ رہنا مشکل کر دیا اس ملک کے اندر۔ آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کے لیے کتنی مشکلات وہاں آئی۔ مسلمانوں سے کہہ دیا گیا کہ تم ایک بھی عربی کے الفاظ نہیں بول سکتے، اگر کسی کے زبان سے عربی کا ایک لفظ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ قرآن مجید کے نسخوں کو جمع کیا گیا اور اسے جلا دیا گیا، مساجد کو ختم کر دیا گیا، مدارس و مکاتب کو تخت و تاراج کر دیا گیا، علماء اور حفاظ کو شہید کر دیا گیا۔ یعنی وہاں کی حکومت نے یہ کوشش کی کہ اسلام کا رمق بھی اس ملک کے اندر باقی نہیں رہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اور یہ سلسلہ 1-2 سال نہیں رہا، 10-20 سال نہیں رہا، تقریباً 70 سالوں تک یہ سلسلہ رہا۔ پوری دنیا کے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اب شاید رشیا میں کوئی مسلمان باقی نہیں رہا ہوگا۔ 70 سال کا عرصہ کئی جنریشن کا معاملہ ہے۔ تو پھر باہر کے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ مسلمان وہاں ختم ہو گئے، لیکن تلک الایام نداولها بین الناس، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے۔ ظلم کی حکومت، کفر کے ساتھ حکومت چلتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ حکومت بہت دن تک نہیں چلتی ہے۔ ہر ظالم کا انتہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی حکومت کو ختم کیا۔ 70 سالوں کے بعد دوسری حکومت آئی، پھر وہاں سے لوگ باہر آئے، مسلمان بھی آپ باہر ملکوں کے اندر آئے، تو لوگوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ اب مسلمان صرف نام کے ہوں گے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب وہاں کی علماء اور حفاظ باہر کے ملکوں کے اندر گئے تو باہر کے ملکوں کے عالم اور حفاظ ان کو دیکھ کر عشش کرتے تھے کہ آخر جس ملک کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے پر پابندی ہو، وہاں اتنے اچھے حفاظ، اتنے بڑے بڑے علماء اور اتنے بڑے بڑے فقیہ کیسے پیدا ہو گئے؟ لوگ تعجب کرتے تھے۔ پوچھا لوگوں نے علماء سے، حفاظ سے پوچھا لوگوں نے کہ آپ نے یہ علم کیسے حاصل کیا؟ بزرگوں اور دوستوں، ان لوگوں نے بتایا، آپ اندازہ کیجئے، انہوں نے بتایا کہ وہاں بڑی پابندی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں نے اپنا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے توڑا نہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے لیے سرمایہ حیات سمجھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا رہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے ایمان کو باقی رکھا اتنی دشواریوں کے ساتھ، اتنی پابندیوں کے ساتھ؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے گھر میں ایک چھوٹا سا گھر ہم اپنے گھروں میں بناتے تھے، 2 دیوار دیتے تھے، دونوں دیواروں کے بیچ میں فاصلہ ہوا کرتا تھا، باہر کی دیوار میں شراب کی بوتلیں رکھتے تھے، عوریاں تصویر رکھتے تھے، اور پھر اندر کے اندر ایک چھوٹا سا مکان ہوا کرتا تھا۔ وہاں کی فوج، حکومت کے طرف سے فوج آیا کرتی تھی اور دیکھتی تھی کہ اس گھر کے اندر کیا ہے۔ باہر کی دیوار میں شراب کے بوتل اور عوریاں تصویریں ہوتی تھی، اسی میں ایک دروازہ ہوتا تھا، اور اندر کی کوٹھری کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کسی حافظ قرآن سے قرآن مجید کی آیتوں کو یاد کیا کرتے تھے، اس لیے کہ کوئی نسخہ قرآن مجید کا نہیں تھا۔ حافظ قرآن اپنے سینے سے منتقل کرتا تھا، اور وہ بھی الفاظ کے ذریعے سے وہ بچے بھی اپنے سینے کے اندر قرآن مجید کی آیتوں کو منتقل کیا کرتے تھے۔ بزرگوں اور دوستوں، اتنا ہی پر بس نہیں، بلکہ انہوں نے بتایا کہ ہم علی الصباح، تہجد کے وقت، فجر سے پہلے ایک جنازہ، ایک تابوت تیار کرتے تھے، اور اس کے اوپر بتکلف کسی بچے کو سلا دیتے تھے، اور پھر قبرستان کی طرف لے جاتے تھے اس کو،
وہاں کی فوج یہ سمجھتی تھی کہ کوئی مر گیا ہے، دفن کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، کوئی مردہ اس پر نہیں تھا، بلکہ زندہ آدمی کو سلا دیتے تھے بتکلف مردہ بنا کر کے، تاکہ حکومت یہ سمجھے کہ کسی مردے کو دفن کرنے کے لیے لے جایا گیا ہے۔ ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے اور ایک دو حافظ قرآن کو رکھتے تھے، قبر کھود دیا جاتا تھا اور پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس قبر میں ڈالتے تھے، ایک حافظ قرآن کو اس میں ڈالتے تھے اور اوپر سے تخت لگا دیتے تھے۔ موم بتی کی روشنی میں، چراغ کی روشنی میں ہمارے بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے تھے۔ فوج آتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، ہم اس قبر کے اوپر مٹی ڈالتے تھے بتکلف، تاکہ فوج یہ سمجھے کہ کسی مردے کو دفنایا جا رہا ہے۔ ہم لوگ مردے کو دفناتے نہیں تھے، بلکہ قرآن مجید کی تعلیم اس قبر کے اندھیرے میں ہمارے بچے حاصل کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے ہم نے اپنے دین کی اور اسلام کی اور قرآن مجید کی حفاظت کی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، کیا ایسے نازک حالات یہاں ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے صوبے میں ایسے نازک حالات ہیں؟ نہیں ہیں، لیکن ہمارا رشتہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کی تعلیم کو، حدیث کی تعلیم کو، دین کی تعلیم کو یہ سمجھا ہے کہ صرف مولوی اور امام بننے والا معاملہ ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم اور آپ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جب تک اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کریں گے، دل میں اہمیت نہیں دیں گے، تو ہم اور آپ یہاں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے دین سے، اور ہم کس لیول کے مسلمان ہیں۔ ابھی اصلاح معاشرہ پر تقریر ہو رہی تھی، بڑی مفید باتیں آئی کہ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ نہیں کرنا ہے۔ مسلمان کا معاملہ دیکھیے، سارا معاملہ الٹا ہوتا۔ ہم اخلاقیات کے اندر بھی سب سے بدترین قوم ہے۔ ابھی آج ہمارا بھائی ہمارے بارے میں گواہی نہیں دے سکتا ہے کہ میرا بھائی سچ بول رہا ہے، یہ صادق اور امین ہے، نہیں دے سکتا ہے گواہی۔ آج غیروں کے اوپر زیادہ بھروسہ ہم کرتے ہیں ایمانداری کے سلسلے میں، لیکن ہم اپنے ایمان کا سودا کر چکے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن پورے عرب کے لوگ، جو لوگ آپ کے دشمن بھی تھے، وہ گواہی دیتے تھے کہ اگر کوئی شخص سچا ہے، امانت دار ہے، تو وہ جناب محمد رسول اللہ کی ذات کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ غیر اپنے سامان کو اور اپنے روپے پیسے کو، درہم و دنانیر کو لا کر رکھتے تھے کہ یہ اس سے بڑا امین کوئی شخص نہیں ہے یہاں پر۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم صرف مسجد کے وقت جو نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جا کر جو اللہ توفیق دے دیتا ہے، ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جتنے دیر تک ہے وہیں تک مسلمان ہیں۔ امام صاحب اعلان کرتے ہیں، ماشاءاللہ جمعہ میں خاص طور پر، میں تو کہتا ہوں کہ یہ اعلان کرنا ہی گناہ ہے۔ امام صاحب جمعہ میں اعلان کرتے ہیں، موبائل کے بارے میں موبائل بند کر لیے، فلاں کر لیے، سب سیدھی کر لیے۔ ایک اعلان اور کرتے ہیں امام صاحب، اپنے ازار کو ٹخنوں سے اوپر کر لیجئے۔ یعنی ہم نے یہ سمجھا کہ صرف نماز میں ازار کو اوپر کرنا یہ ضروری ہے، اس کے بعد ضروری نہیں ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ویل للعقاب، یعنی بہت بڑی تباہی ہے ایسے شخص کے لیے جس کے ازار ٹخنوں سے نیچے ہوں۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔